اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں پیر منگل بدھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور موضوع آپ نے کل بھی دیکھا کہ قرآن اور ایمان، کل بھی یہی موضوع تھا، اس کی اہمیت پر بات ہوئی، تقاضے کیا ہیں اس کے، اس حوالے سے بات ہوئی، بہت خوبصورت سوالات کل قائم کیے گئے۔ آج ہم بات کریں گے بنیادی طور پر کہ مومن کی مومنانہ صفات کیا ہیں، اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، اور ایک بندہ مومن کا عمل کیسا ہونا چاہیے، کیسے اعمال ہوں کہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ بندہ مومن ہے۔ اس حوالے سے بہت اہم سوالات آج میرے پاس موجود ہیں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آیا ایمان ہے کیا، اور ایک بندہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ ایمان کی اصل اور اس کی حقیقت پر اگر ابتداً بات ہو جائے تو ایک ایسی اچھی بنیاد فراہم ہو جائے گی کہ ہم مزید ضمناً سوالات کو شامل کر سکیں گے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ویسے تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا شہادت پڑھتے ہیں جی تو جب زبان سے کلمہ پڑھا تو عام طور پر ظاہر ہے کہ وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور دل میں جب اس کا یقین ہو جائے اسے ایمان کہتے ہیں۔ کیا بات، ٹھیک ہے نا۔ پھر ایمان مفصل، ایمان مجمل جو ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والخیر قدرہ والشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تمام چیزیں ہیں۔ جی تو ایمان تو کہتے اسی کو ہے کہ دل سے یقین رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اس کی حقیقت کی طرف اگر ہم آنا چاہیں اور اس کی اصل کی طرف اور اس کی عظمت کی طرف ہم آنا چاہیں تو قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہمیں دیکھنی ہوگی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے خاص چیز ارشاد فرمائی کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ جی، فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کلمہ طیبہ کو، اس کی مثال کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر تک ہیں اور شاخیں آسمان کو جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ تو کلمہ طیبہ کو گویا کہ پاکیزہ درخت کہا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کلمہ طیبہ کی جب ہم ایمان لے آتے ہیں نا، ہمیں اب غور کرنا ہے کہ کلمہ طیبہ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے۔ تو جب ہم شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، شروع کرتے ہیں لا الہ، نفی سے شروع، کوئی الہ نہیں، نفی سے شروع ہے اور اس بات پر ختم ہے۔ اللہ ایکسیپشن کے لیے ہے، یعنی مزید اس کا اس بات ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے نا۔ یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی معبود، ہر چیز کی نفی، یعنی ظاہری جتنے معبود ہیں اور ایک اندر کی جو خواہشات ہیں، انسان ان تمام چیزوں کی نفی کرے اور نفی کر کے یہ کہے کہ الا اللہ، بس اللہ رب العالمین میرا معبود ہے، باقی کوئی نہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا نا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ظاہری بتوں کی تو ہم نفی کرتے ہیں، لیکن جو باطن کے اندر بت ہیں ان کی بھی نفی ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمیں کلمہ طیبہ یہ بھی سکھاتا ہے، اس کی حقیقت یہ بھی سکھاتی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ مذبذبین بین ذالک نہیں ہوتا، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء نہیں ہوتا، یعنی ادھر بھی ادھر بھی۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہر چیز کی نفی کر کے بس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جانا، اس سے اپنا معبود حقیقی جاننا اور اس کے احکامات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایمان کا مفہوم۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں جو پھل نہیں دیتے،
اور قرآن کریم نے اس کی آگے مثال بیان فرمائی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، یعنی شجرہ طیبہ کا عکس ہے، نہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں نہ وہ پھل دیتا ہے۔ بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھل دیتے ہیں یعنی شاداب رہتے ہیں لیکن اپنے موسم میں پھل دیتے ہیں، لیکن یہ کلمہ طیبہ جو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس مومن کو اعمال صالحہ کا پھل عطا فرماتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جس نے پڑھ لیا نا، پاکیزہ درخت اپنا لیا، اسے اگا لیا، اختیار کر لیا نا، تو جو پاکیزہ درخت بھی ہوتے ہیں وہ بھی موسم میں پھل دیتے ہیں، بن موسم کے پھل نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ ایسا درخت ہے کہ جو بہار ہو یا خزاں ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ یہ نغمہ فصلے یہ نغمہ فصلے گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربیہ، یہ ہر وقت اپنے پڑھنے والے کو پھل عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی عظمت، اس کی حقیقت۔ اور آپ دیکھیں کہ یوں سمجھ لیں کہ حدیث پاک میں اب من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، اور اس کے تقاضوں کو جانا، اس کے تقاضوں کو مانا، اس پر عمل کیا، تو اللہ رب العالمین اسے داخل جنت فرما دے گا۔ یہ اب سائنس کی دنیا میں ہم ہیں اور اتنی بڑے بڑے آلات ہیں، اتنی بڑی بڑی مشینریز ہیں، کوئی مشینری ایسی نہیں ہے، یعنی ایسی مشینری آپ کو مل جائے گی جس میں آپ کپڑے دھو لیں، صحیح ہے نا، لیکن ایسی مشینری نہیں ہے کہ جس میں آپ کا اندر کا باطن دھل جائے، تزکیہ ہو جائے، تزکیہ ہو جائے۔ یہ کلمہ طیبہ ناپاک کو پاک کرتا ہے، یہ ناپاک کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، یہ کلمہ طیبہ کفر کے اندھیروں کو دور کر کے ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے، یہ کلمہ طیبہ گناہگار کو نیکوکار بنا دیتا ہے، یہ کلمہ طیبہ عبادات کی مٹھاس عطا کرتا ہے، عام کو خاص کر دیتا ہے، عام کو خاص کر دیتا ہے۔ اور یہی کلمہ طیبہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت نامہ اعمال میں اعمال تل رہے ہوں گے تو ایک شخص ہوگا، گناہگار ہوگا، اس کے جو گناہوں کا پلڑا ہوگا نا وہ بھاری ہوگا، وہ بھاری ہوگا، تو پھر فرمایا کہ تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک پیپر نکالا جائے گا۔ اچھا اس میں اور بھی روایات ہیں کلمہ طیبہ کی بھی ہیں، اور اس پیپر میں جو کلمہ طیبہ لکھا ہوگا اسے نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، تو اللہ رب العالمین کے کرم سے نیکی کا جو پلڑا ہے وہ وزندار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ اچھا جس طرح پاکیزہ درخت کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں، تو جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا تو ایمان کی جڑیں، اس پاکیزہ درخت کی جڑیں انسانی وجود کے نس نس میں رچ بس جاتی ہیں، جیسے سلطان باہو نے فرمایا نا کہ الف اللہ چمبیدی روٹی مرشد منوش لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اور عمل صالح کے ذریعے والعمل الصالح یرفعو، عمل صالح بندہ جتنا کرے گا تو یہ شاخیں اتنا آسمان تک بلند ہوتی رہیں گی۔ بہت خوبصورت کلام، بڑی اچھی وضاحت اور کلمے کی حقیقت، پھر حقیقت کے بعد ثمرات، بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ ایک وقفہ ہے اور وقفے سے جب لوٹیں گے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، جب کلمے کی اتنی صفات ہے، ایمان کا اتنا درجہ ہے، ایمان کا یہ مقام اور اہمیت ہے، تو اس ایمان کو حاصل کرنے والے جنہوں نے جو ایمان لائے ان کی صفات کیا ہے بنیادی طور پر، یہ جانیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، قرآن اور ایمان ہمارا موضوع ہے۔ اب ایمان پر اتنی قلبی بات ہوئی، اس کی اہمیت پر بات ہوئی، تقاضوں پر بات ہوئی، اور بہت سے اس کے ثمرات بھی جب سامنے آئے، تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا بندہ مومن کی صفات کیا ہے، وہ کون سی صفات ہے۔ قرآن نے بھی اس کے حوالے سے کلام فرمایا، میں چاہتا ہوں مفتی صاحب اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید سارے کا سارا ہی تمام مومنین کے لیے محض ہدایت ہے، ہدایت ہے، ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، متقین کے لیے، مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ ہر آیت کے اندر ہی مومنین کے لیے ہدایت کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہے،
اور بندہ مومن کی صفات کا تذکرہ بھی کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی اینگل میں، کسی نہ کسی زاویے سے موجود ہے۔ میں بطور خاص جو ہے وہ اس سورت کی چند منتخب آیات پیش کر دیتا ہوں کہ جس سورت کا نام ہی یہ ہے سورہ مومنون۔ واہ بندہ مومن کی آپ نے صفات کہیں قرآن، تو قرآن نے جس سورت کا نام ہی سورہ مومنون رکھا ہے، اس سورہ مومنون کے اندر جو ابتدائی چند آیات ہیں ان کی طرف میں اجمالی اشارے کرتا ہوں وقت کی مناسبت کے پیش نظر، کہ جو شروع میں فرمانا قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن۔ کون سے مومن؟ آگے پھر ان کی صفات کا بیان چل رہا ہے، تو فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔ اب میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہتا جاتا ہوں کہ ہم یہ آیت سنتے بھی جاتے ہیں اور ساتھ اپنا جائزہ بھی لیتے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم یہاں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ وصف جو ہے ہمارے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے تو شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا مانگیں استقامت کی، نہیں پایا جاتا تو ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے اندر وہ وصف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں جو پہلا وصف بیان فرمایا گیا بندہ مومن کا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں۔ اب ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے لیں کہ کیا آیا ہماری نمازوں کے اندر خشوع پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا؟ ہم جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے مسلمان تو بنے پھرتے ہیں اور جگہ جگہ جو ہے وہ موقع بے موقع اپنی مسلمانی کا اظہار یوں کرتے ہیں، دوسرے سے کبھی کوئی مقابلہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں جی ہم بڑے مسلمان ہیں، تو لیکن دیکھ لیں کہ یہ وصف ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ مسلمان تو ہم ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھے، لیکن جو بندہ مومن کے اوصاف قرآن کو مطلوب ہیں، اللہ رسول کو مطلوب ہیں، وہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ حقیقی مومن ہیں یا نہیں؟ کامل مومن ہیں یا نہیں؟ وہ ہم نے کامل مومن بننا ہے۔ تو نمازوں کا جائزہ لیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کبھی ہم مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی ہمارا دھیان کبھی کاروبار، کبھی بچے، کبھی گھر کے اندر لگا ہوا ہے، کبھی کہاں لگا ہوا ہے۔ تو آیا یہ خشوع والا وصف ہمارے اندر ہے؟ اگر خشوع والا وصف ہے تو الحمدللہ، یعنی کہ ارتکاز ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل، کنسنٹریشن جو ہے ہمارا، کنسنٹریشن لیول ہمارا کیا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جو ہے ہمارا کنسنٹریشن لیول بالکل اسٹیبلش ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر، تو عبادت کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔ اور اگر جو ہے ہمارا کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے تو ہم اسے ڈیویلپ کریں اور استغفار کریں اللہ سے اس بات پہ کہ جو وصف اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کی طرف سے تقاضا ہے کہ مسلمان میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہم میں نہیں ہے، ہماری کوتاہی ہے، تو اللہ ہماری اس کوتاہی سے درگزر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، میں ساتھ استغفار کرتا جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں دوسرا وصف بیان فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہیں جو لغو سے، فالتو سے اعراض کیے رہتے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ آیا ہم اپنی زندگی کے اندر لغو سے بچے ہوئے ہیں یا نہیں بچے ہوئے؟ تو معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے ہم لوگ آج کتنا وقت ضائع کرتے ہیں ایسے کام کے جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، کتنے لغو کام ہم محض، اور خصوصاً بالخصوص یہ موبائل جو ہے جس کو اکثر میں جو ہے وہ شیطانی آلہ کہا کرتا ہوں کہ اس شیطانی آلے نے ہمیں، اس کا مثبت استعمال بھی ہے، جو مثبت استعمال کرتے ہیں تو سبحان اللہ ان کی بات نہیں ہو رہی، جو منفی استعمال کرنے والے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ منفی استعمال ہوتا ہے۔ منفی استعمال اس کا ہم کر رہے ہیں موبائل کا، کس اور اس سے بڑا منفی استعمال کیا ہوگا کہ ہم ترین چیز وقت ضائع کر رہے ہیں، عبادات ضائع ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑا جو اس کے اندر آپ دیکھیں جو ہماری معاشرتی اقدار ہیں، مورل ویلیوز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ختم ہو گیا، انٹریکشن آپس میں جو ہمارا رابطہ تھا، خصوصاً گھروں کے اندر آپ دیکھیں کہ گھر میں سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، ماں کے پاس الگ موبائل ہے، باپ کے پاس الگ موبائل ہے، بھائی کے پاس الگ موبائل ہے، بہن کے پاس الگ موبائل ہے، دنیا سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، گھر والوں سے دنیا سے کنیکٹ ہیں، اور گھر کے اندر وہ جو بنیادی اکائی ہے، جو بنیادی یونٹ ہے معاشرے کا، مسلم معاشرے کا، وہ یونٹ کمزور ہو گیا ہے۔ دنیا کو آپ جو ہے فیس بک پہ سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، فیلنگ سیڈ ہو رہے ہیں، آپ لگا رہے ہیں فیلنگ سیڈ، اگلا بیمار ہے اس کو آپ کامنٹ کیے جا رہے ہیں، خود گھر کے اندر ماں بیمار ہے، اس بیمار ماں کو نہیں پوچھ رہے، باپ بیمار ہے، بیمار باپ کو آپ نہیں پوچھ رہے، یا آپ کا بھائی یا آپ کی بہن وہ ضرورت مند ہے، اسے آپ کی ضرورت ہے، آپ اسے نہیں پوچھ رہے۔ تو ہم جو ہے من حیث المجموع، مجموعی طور پہ بھی اس پہ غور کریں اور انفرادی سطح پہ بھی ہر آدمی اپنے اوپر غور کرے۔ اگر ہم لغو سے نہیں بچ رہے تو ہماری کوتاہی ہے، ہم استغفار کریں، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم یہ وصف اپنے اندر پیدا کریں۔ آگے چلیں، آگے وصف بیان فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیں کہ آیا جو اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے اس کے اندر ہم پہ زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اور ہو رہی ہے تو ہم ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے
رہے. سوری ٹو سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ ان پہ لازم ہوتی ہے لیکن لا علمی کی وجہ سے کام علمی کی. ایک تو پس و پیش یہ ہے نا کہ جن کو پتہ ہے. ابھی تو میں بات کروں پہلے تو وہ طبقہ کہ جن کے پاس زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے, خصوصاً ہماری بہنیں, ان کے پاس سونا اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ لازم ہو چکی ہوتی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا زکوٰۃ ادا نہیں کرو. اور دوسرے وہ جنہیں پتہ ہے پھر بھی ادا نہیں کر رہے, تو ہم اس پہ بھی استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. آخری ایک جو اور طرف اشارہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسی کے اندر تھوڑا سا آگے چل کے جو فرمانا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں, پاسداری کرتے ہیں. ہم دیکھ لیں آیا ہم نے بڑی بے احتیاطی کی, بڑی بے احتیاطی نظر آتی ہے, ہم کمیٹڈ ہیں یا نہیں. جو معاملہ ہمارے ساتھ امانت داری کا ہے, امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز رکھوائی, قول بھی بڑی امانت ہے, زبان سے اتنی عام ہے کہ حدیث مبارک ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا متی الساعہ, قیامت کب آئے گی, تو جب سرکار عیسیٰ السلام اپنی گفتگو میں مصروف رہے, جواب نہیں دیا, تو کسی کہنے والے نے کہا کہ لگتا ہے سرکار عیسیٰ السلام کو یہ بات ناپسند آئی ہے. تھوڑی دیر گزری تو حضور نے فرمایا این السائل, وہ سائل کہاں ہے, قیامت کے بارے میں پوچھنے والا. جب اس نے عرض کیا میں, تو حضور نے جواب کیا, حضور نے اسے فرمایا کہ فَإِذَا دُيَّتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ, جب امانت ضائع ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرو. آگے سے پوچھا کئی فائدات ہوا, حضور اس کا ضیاء کیسے ہوگا, تو ارشاد فرمایا اذا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ, جب کوئی معاملہ نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو یہ امانت کا ضیاء ہے. فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ, پھر قیامت کا انتظار کرو. تو کسی منصب کو نااہل کے سپرد کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے. تو ہمیں جو صاحب منصب ہیں وہ کسی ایسے کو منصب پہ مقرر کریں کہ جو اس منصب کے اہل ہیں, جو کسی منصب پر موجود ہیں وہ خود اس منصب کی رعایت کریں. یہ ساری چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے. یہ بندہ مومن کے وہ اوصاف ہیں جو قرآن کو مطلوب ہیں, جو قرآن نے بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو قرآن میں موجود ہیں, خشیت کے حوالے سے آیا, زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے آیا, امانت داری کے حوالے سے, اور بھی اس کے علاوہ بے شمار صفات ہیں کہ جس کو قرآن نے بندہ مومن کی صفات قرار دیا. اچھا, اب ایمان لانے کے بعد بندہ مومن کا عمل کیا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے؟ اب تک اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر اپنا محاسبہ کریں اور خود اس بات کی اسسمنٹ کریں کہ آیا ہم کہاں کھڑے ہیں اور شریعت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے. ایمان لانے کے بعد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ ایمان لانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ بس جنتی ہو گئے, ہاں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا. یقیناً جنت کا سرٹیفکیٹ ہے, لیکن علماء یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا ہے اور پوری زندگی ان کے اس کلمے کے تقاضوں پر کاربند رہنا ہے. صحیح. تو اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کریں. ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, تم زبان سے کہو گے کہ ہم ایمان لے آئے اور تمہیں کوئی آزمائش تم پر نہیں ہوگی. لیبلوکم ایکم احسن عملا, پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ اس نے ہمیں آزمائش میں, امتحان میں ڈالا ہے, اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے. تو اب یاد رکھیں کہ ایمان لانے کے بعد جان نہیں چھوٹنی, ہمیں اچھے اعمال کرنے ہیں, اس درخت پر شاخیں لگانی ہیں, اسے پھلدار بنانا ہے. اچھا, جنت تو ہے نا ایمان والے کے لیے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جنت کے اندر باغات کون لگائے گا, جنت کے اندر محلات کون تعمیر کروائے گا. وہ ہمارے ناتخواں حضرت کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ کہو جنت میں درخت لگ جائے گا. یہ کون کرے گا؟ یہ سارے اچھے کام, اعمال صالحات جنت میں ہمارے محلات کا سبب ہے, ذریعہ ہیں, جنت میں ہمارے درختوں کا, ہمارے باغات کا ذریعہ ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی, میں تاش میں پڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ فرشتے جنت میں نا محلات تعمیر کر رہے ہیں, فرشتے جنت میں باغات لگا رہے ہیں, درخت لگا رہے ہیں, کہ بندہ یہاں سے اعمال صالحہ کر رہا ہے, وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور وہ تعمیر کر رہے ہیں. پھر فرمایا کہ جیسے ہم یہاں پر عام طور پر میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیتے ہیں کہ ہمارا گھر تعمیر کرو, جب تک خرچہ مل رہا ہے وہ کرے گا, اور تعمیر کب رکے گی؟ جب خرچہ ملنا رک جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ورنہ کوئی تمثیل, کوئی مشابہت نہیں ہے. تو فرشتے فرماتے ہیں کہ فرشتے پھر تعمیر کرتے کرتے رک جاتے ہیں. کیا بات, وہاں سے اعمال صالحہ رک گئے نا, تو یہاں سے تعمیر رک گئی, باغات نہیں لگ رہے, جگہ پر رک گیا. تو پوچھا جاتا ہے کہ تم رک کیوں گئے, تعمیرات کیوں نہیں ہو رہی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ خرچہ آنا بند ہو گیا, خرچہ آنا بند ہو گیا ہے.
تو پھر فرمایا کہ تمہیں ماں باپ کا واسطہ فرشتوں کا خرچہ بند نہ کرنا. فرشتوں کا خرچہ, اچھا وہ خرچ کیا ہے, میں چاہتا ہوں اس کو. اب وہ خرچ کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے جو ہے وہ قد افلح المؤمنون یہ پوری باتیں وضاحت سے فرمائی. اسی طریقے سے قرآن کریم میں 22ویں پارے میں ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ تمام صفات کہ ایمان والا ہوگا, جھکنے والا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں اطاعت کرنے والا ہوگا, صدقہ دینے والا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے بچنے والا ہوگا, بدکاریوں سے بچنے والا ہوگا, صبر کرنے والا ہوگا, اور اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنے والا ہوگا. یہ تمام روزے رکھنے والا ہوگا. یہ تمام صفات بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور جو مفتی صاحب نے آیات کریمہ پڑھی اس کے آخر میں کیا فرمایا؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. تو یہ ہے اعمال صالحہ. احادیث کریمہ کی طرف آ جائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے. فرمایا حدیث پاک میں کہ سچ جو ہے, جو بندہ سچ بولتا ہے نا تو یہ سچ اسے جنت کی طرف لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ اسے جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے. تو مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے مسلمان خیانت کرے. کیوں بھائی, کیوں خیانت کرے؟ خائن کرنے والا, جو خیانت کرنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مبغوض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے. اسی طریقے سے مسلمان ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا. مسلمان جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. فرمایا حدیث پاک میں کہ یہ وعدہ خلافی کرنا یہ ایمان والوں کی علامت نہیں, یہ منافقین کی علامت ہے. تو جب بندہ دیکھیں یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ گویا کہ آپ کے اندر کی بلڈنگ کو مضبوط کرتا ہے نا. جب پاکیزہ درخت ہے, پاکیزہ درخت ہے, یعنی جو لمبا تڑنگا درخت ہو نا اور اس میں پھلدار ہو, اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ہوا کی تیزی اسے کچھ, اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اسی طریقے سے بندہ مومن ہے, جب اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور سارے تقاضوں سے آگاہ ہے, تو اب اگر ہوا کتنی تیز کیوں نہ چلے اس بندہ مومن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ فرمایا نا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. الا عبادک منہم المخلصین. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے, زبان سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے. خوبصورت حدیث مبارکہ پر مفتی صاحب نے جواب کو مکمل فرمایا. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. ایک انتہائی اہم سوال میرے پاس موجود ہے, وہ پیش کروں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور واقعتاً تمامی سوالات بہت اہم ہیں, لیکن ایمان بالغیب جو ہے, یؤمنون بالغیب, جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں آپ پڑھتے ہیں, تو یہ جو بندہ مومن کی یہ جو صفت ہے کہ غیب پر ایمان, یہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صفت ہے کہ جو اس کو کامل بندہ مومن بناتی ہے. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ اس پر کلام فرمائیے گا. دیکھیں پہلی بات یہ سورہ بقرہ کے اندر جو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, تو مفسرین کرام کی یہاں پہ دو طرح کی رائے ہے کہ یہ جو غیب جو ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ مفعول ہے یؤمنون کا, کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو غیب پر ایمان لاتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو حس سے اور عقل سے غائب ہے. ما غاب عن الحس والعقل, جو حواس سے غائب ہے اور عقل سے غائب ہے. یعنی جس چیز کو حواس کے ذریعے یا محض عقل کے ذریعے نہ جانا جا سکتا اس پر, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات, اسی طرح ملائکہ کرام ہیں, جن ہیں, کتب ہیں, ہم نے نازل ہوتے دیکھی نہیں ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا نزول جیسے ہم لوگوں نے نہیں دیکھا, جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا, ہم نے نہیں دیکھا. تو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, جنوں کے وجود پر ایمان لاتے ہیں برحق ہونے پر, اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. جنوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جن برحق ہیں.
یعنی جنوں کا وجود برحق ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ساری غیب ہیں، تو وہ گویا غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے قرآن کی طرف سے، اللہ رسول کی طرف سے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ بعض مفسرین اس میں مزید تعمیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا بیان یہ جو کیا ہے بعض مفسرین حضرات نے، یہ بطور مثال کی ہے، وہ تمام چیزیں جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے، وہ ساری اس میں شامل ہیں ایمان بالغیب کے اندر۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، ایک رائے۔ دوسری ایک بڑی اور لطیف رائے جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حال ہے، یہ یومنون کے اندر جو ہم ضمیر ہے یہ اس سے حال ہے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں غیابت کی حالت میں بھی، یعنی جن کی تنہائی اور جن کی جو ہے جلوت اور خلوت دونوں یکساں ہیں، دونوں میں ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ اشارہ ہے، یہ رد ہے منافقین کا، کہ جیسے منافقین کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا نا کہ منافق جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے کیا کہتے تھے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم ٹھٹھا کر رہے تھے۔ تو ایک قرآن یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ظاہر میں اور باطن میں، خلوت میں اور جلوت میں ایمان لائیں، یعنی جو ہے وہ تنہائی کے اندر بھی ایمان لانا ہے، جلوت میں ایمان، یہ نہیں کہ جلوت کے اندر تو جو ہے وہ ایمان کی کیفیت ہے اور خلوت کے اندر ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ تو مطالبہ ہے جلوت میں بھی ایمان کا اور خلوت میں بھی ایمان کا، تو جلوت و خلوت دونوں جو ہے وہ ایمان والی ہوں۔ تو سب سے پہلا مطالبہ تو اس کے اندر اعتقاد کا ہے ایمان کا، اور اس کے بعد دوسری بات جس کی طرف جو ہے ابھی قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ ایمان کے تقاضے، ایک تو صرف اعتقاد ہے نا، تصدیق بالقلب ہے، اقرار باللسان ہے، دل سے آپ نے تصدیق کرنی ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، ایک تو یہ ایمان ہے۔ دوسرا ہے ایمان کا تقاضا، تو ایمان کا تقاضا آگے وہ بھی ملحوظ ہے، یعنی صرف اتنے پہ نہیں جان چھٹے گی کہ جناب غیب پر ایمان لے آئے یا خلوت میں ایمان لائے، جلوت میں بھی لائے، خلوت میں بھی لائے، ثانی صرف تصدیق بالقلب کر دی، زبان سے اقرار کر دیا۔ نہیں، ایمان کے جو وہ تقاضے ہیں، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہاں جو ہے پریکٹیکل کرنا پڑے گا، جو ایمان کے تقاضے ہیں، جو ایمان کا مطلوب ہے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا، اور وہ مطالبہ زندگی کے ہر گوشے میں کیا گیا ہے۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ دین جو ہے یا اسلام یا مذہب یہ صرف چند رسوم کا نام ہے، عبادت کر لیا آپ نے، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے دی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، بس کام چھٹ گیا، اتنے میں آپ کے ارکان سارے ادا ہو گئے۔ نہیں، دین آپ کا بازار کے اندر بھی نافذ ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی نافذ ہے، مسجد کے اندر بھی نافذ ہے۔ دین آپ کو مسجد کے اندر بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، بازار میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، گھر میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے، کہ گھر کے اندر جو اصول معاشرت ہیں دین نے وہ بھی بیان کیا۔ یہ مکمل ضابطہ حیات، مکمل کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو زندگی کے ہر گوشے کے اندر آپ اس کی جو رہنمائی ہے اس پر عمل کریں گے تو آپ کامل مومن ہوں گے، تو آپ کی بخشش ہوگی، تو مغفرت ہوگی، ورنہ سستے میں چھٹنے والا معاملہ نہیں ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، کسی کو بلا حساب بخش دے، بدکار سے بدکار کو بخش دے، وہ اس کی رحمت ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جو شریعت کا نظام ہے، جو تقاضا ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں بنے گا۔ اچھا، آج کے اس پروگرام میں ابتداءً بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو حدیث مبارکہ حضور کی ارشاد فرمائی، اس سے لوگ اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھئی ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہمارے تو آباء و اجداد مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں مسلمان، یعنی موروثی مسلمان ہیں، جینیٹکلی یہ چیز منتقل ہوئی ہے، کیا فرمائے گا اس طرح کے نظریات رکھنا اور عمل سے دور ہو جانا؟ کیا فرمائے گا سوال؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ وراثت میں اسلام کا ملنا، یعنی موروثی مسلمان ہونا، جسے الحمدللہ ہم ہیں، الحمدللہ، اور آنکھ کھولی تو کلمہ طیبہ کی صدائیں سنی، اللہ تعالیٰ کے نام کی صدائیں سنی۔ تو ایک ہوتا ہے کہ موروثی مسلمان نہ ہونا، بلکہ اسلام کو سمجھ کر، ایمان کو سمجھ کر اس میں داخل ہونا۔ کیا بات! اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یعنی اگر آپ کو کچھ یعنی دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھیں، کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھ کر قبول کیا اسلام، کیونکہ وہ آنکھ کھولی تو وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام اسلام کو سمجھا، ایمان کو سمجھا، پھر کس طریقے سے اپنی جانیں قربان کی ہیں، کس طریقے سے اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کیا ہے۔ تو یہ بیسک ڈیفرنس ہے کہ جو موروثی مسلمان ہوتا ہے نا عام طور پر، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ مجھے نعمت مل گئی ہے
اور اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا آج کا نوجوان، میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں، کہ انہیں اسلام کی سمجھ نہیں ہوتی، انہیں ایمان کی سمجھ نہیں ہوتی، بس یہ دیکھ لیا کہ ہم بچپن سے مسلمان ہیں، بس ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہی نوجوان طبقہ باہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور کوئی اسے غلط صحبت مل جائے، کچھ اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اسلام سے ایمان سے دور ہو جاتا ہے، ایمان اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اسے اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ ہم نے آنکھ کھولی تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے کھولی ہے، ہم نے آنکھ کھولی تو مسلمان یعنی اسلام کی حالت میں کھولی۔ اب ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انہوں نے جس طرح قدر کرنے کا حق تھا انہوں نے قدر نہیں کی، ہمیں اس زمرے میں نہیں جانا، بلکہ ہمیں ایک تو یہ قدر ملی، یہ عزت ملی، تو ہمیں اس عزت کی قدر کرنی چاہیے، اس کی تحقیق میں جانا چاہیے، اس کا تعارف حاصل کرنا چاہیے، اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ ایمان صرف مجرد ایک چیز کا نام نہیں ہے، اور یہ ایمان صرف ایک کلمے کا نام نہیں ہے، یہ ایمان کسی قوم کا، کسی خطے کا، کسی خاص دور کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان ایک کردار کا نام ہے، ایمان ایک کردار، عملی کردار کا نام ہے، اور اس کے 5 یوں سمجھ لیجیے پلرز ہیں۔ اب دیکھیں بلڈنگ تیار ہوتی ہے نا، تو جب تک پلرز نہ ہو تو بلڈنگ تیار ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی نا، محلہ کیسے ہوگی؟ ہاں نہیں ہو سکتی، جادو ہوگا پھر، ہو نہیں سکتی۔ تو پلرز جب تک نہیں ہوتے تو بلڈنگ تیار نہیں۔ اچھا پلرز کمزور ہوں تو بلڈنگ مضبوط نہیں ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام میں ایمان میں پلرز بھی ہیں، یعنی شہادت دینا، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کے پلرز ہیں، بنیادیں ہیں۔ پھر اس کے بعد عمارت تعمیر کرنی ہے، پھر رنگ کلر وغیرہ، چھت وغیرہ، دیواریں وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ نے پلرز اختیار کر لیے ہیں اس کی عمارت بنانے کے لیے۔ اب عمارت بنانی ہے، اب رنگ و روغن کرنا ہے، اسے خوبصورت بلڈنگ بنانی ہے، تو اعمال صالحہ کرتے چلی جائیے، نماز پڑھتے جائیں، ماہ رمضان میں روزے رکھتے چلے جائیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے چلے جائیں، آپ حج کریں، اور پھر اس کے علاوہ حقوق العباد جتنے بھی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ کرتے کرتے اس بلڈنگ کو اوپر کرتے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی سنوارے گا اور اخروی زندگی بھی سنوارے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے مفتی صاحب۔ بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ قرآن اور ایمان ہمارا بنیادی موضوع ہے، اور اس حوالے سے جب مومنین کی صفات بیان کی گئی تو مجھے حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار یاد آ گئے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان۔ علامہ خادم حسین ندوی صاحب رحمہ اللہ کی نظر اقبال ہی کا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو اقبال نے منظوم انداز میں بھی بندہ مومن کی صفات کے والے سے علماء حضرات بیان فرماتے ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ اسی موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں جاتے جاتے ایک پیغام لے لوں مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب کیا فرمائے گا، ایمان کتنی اہم دولت ہے اور متاع بے بہا ہے جس کی ہم ناقدری کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک دو جملوں میں ذرا میں چاہتا ہوں۔ جی بالکل، میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ تو ہم نے کافی گفتگو کر لی، علامہ خادم حسین ندوی صاحب رحمہ اللہ کا بھی آگے دن قریب ہی آ رہا ہے، تو ان کے حوالے سے جیسے اقبال کا یہ شعر ابھی پڑھا بھی گیا کہ صحیح معنوں میں سچا مسلمان اگر دیکھنا ہو، کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو علامہ خادم حسین ندوی صاحب رحمہ اللہ کی جو زندگی ہے، جو ان کی سیرت ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایک سچے مسلمان کے جو اوصاف ہیں وہ سارے ہمیں ان کے اندر نظر آتے ہیں۔ کہ جس مقام پر جلال ہے، جلال کا تقاضا ہے، وہاں ہمیں جلال نظر آتا ہے،
صحیح۔ جہاں جمال کا مطالبہ ہے وہاں ہمیں جمال نظر آتا ہے. اور یہ بہت سے لوگ جو ان کی سخت گوئی کے شاکی رہتے ہیں، اصل میں انہوں نے صرف ان کی زندگی کا ایک رخ دیکھا ایک پہلو ہے. دیکھا. ہم لوگوں نے ان کی زندگی کے دوسرے رخ بھی دیکھے ہیں کہ وہ جو ہے حلقہ 11 کے اندر واقعی بریشم کی طرح نرم تھے. ہاں نرمی نرمی تھی، جمال ہی جمال تھا. ان کا جلال صرف ایک جگہ پر تھا جسے وہ کہا کرتے تھے ریڈ زون. وہ کہتے تھے یہ ناموس رسالت کا جو معاملہ یہ ریڈ زون ہے، صرف اسے وہ ریڈ زون قرار دیتے تھے. یہاں جلال تھا. ناظرین یہ تمام گفتگو آپ تک پہنچی اور دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہمانان گرامی کی آمد کا شکریہ ادا کروں گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.